بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کا یونٹ 1 ہے جس کے شارٹ کویسچنز اور آنسرز کریں گے، اور سب سے پہلے جو ہے ہم شارٹ کویسچنز ان دا ٹیکسٹ جو ہیں ان کو کرتے ہیں۔ شارٹ کویسچن جو آپ کے یونٹس یا ٹیکسٹ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے خانوں میں دیے گئے ہیں وہ شارٹ کویسچنز آج ہم سالو کریں گے۔ اور فرسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ڈیڈ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو؟ ہاؤ ڈیڈ کس طرح سے دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریزالو دا ایشو، مسئلہ حل کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا حجر اسود کی تنصیب کا، کہ حجر اسود کو، بلیک سٹون کو کیسے نصب کرنا ہے اور کس نے نصب کرنا ہے۔ اصل میں یہ جھگڑا پیدا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، نبوت سے پہلے کے دور میں جو ہے، یعنی نبوت کا اعلان اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوا تھا، تو جھگڑا پیدا ہوا تھا کہ حجر اسود کو کون جو ہے نصب کرے گا۔ ہر قبیلہ، ہر بندہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے ملے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پر ایک انتہائی جو ہے عادلانہ منصوبہ تجویز کیا تھا، اور جس سے سبھی قبائل جو ہے وہ خوش ہوئے تھے۔ تو یہ منصوبہ کیا تھا، یہ مسئلہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حل کیا، یہ ہے آپ کا کویسچن، اور اس کا آنسر کچھ اس طرح سے بنے گا۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈوائز دا ٹرائبس ٹو گیو ون ریپرزینٹیٹیو ایچ ٹو کیری دا بلیک اسٹون ویئر اٹ واز سیٹ. It was put in a large cloth and taken there by these representatives. After that, the Rasul sallallahu alaihi wasallam set it at its place with his own hands. All were pleased and satisfied at this equitable plan. یعنی پلان کیا تھا؟ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز دا ٹرائبس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، مشورہ دیا ٹرائبس کو، قبائل کو، ٹو گیو ون ریپرزینٹیٹیو ایچ، کہ وہ اپنا ہر ایک قبیلہ جو ہے اپنا ایک نمائندہ دے دے، یعنی وہ چاہے اس کا سردار ہو، کوئی بھی ہو، باعزت شخص، کوئی جو جسے وہ بنانا چاہے، ٹو کیری دا بلیک اسٹون، جو اٹھائے گا یعنی مدد کرے گا اٹھانے میں حجر اسود کو، ویئر اٹ واز سیٹ، اور وہاں لے جانے میں جہاں اس کو سیٹ کیا گیا تھا۔ اٹ واز پٹ ان اے لارج کلاتھ، اس کو ایک بڑے سے کپڑے میں رکھ دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں اس کو رکھ دیا تھا۔ اینڈ ٹیکن دیئر بائی دیز ریپرزینٹیٹیو، اور اس جگہ پر لے جایا گیا انہی نمائندوں کے ذریعے سے، یعنی قبائل نے جو اپنی طرف سے نمائندے پیش کیے اٹھانے کے لیے، انہی کے ذریعے پھر وہ وہاں لے جایا گیا۔ آفٹر دیٹ، اور اس کے بعد، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ اٹ ایٹ اٹس پلیس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصب کر دیا، یعنی جہاں لگانا تھا جس جگہ پہ وہاں اسے لگا دیا، ود ہیز اون ہینڈس، اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ اور آل ور پلیزڈ، سب خوش تھے، اینڈ سیٹسفائیڈ، اور مطمئن تھے، ایٹ دس ایکویٹیبل پلان، اس عادلانہ منصوبے پر، یعنی اس سے سب کو سعادت ملی، سب کو موقع ملا، کوئی بھی قبیلہ جو تھا محروم نہیں رہا تھا۔ Question number 2. Why did Quraysh think that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them? Why did Quraysh think? قریش یہ کیوں سوچتے تھے that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would favor them، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حمایت کریں گے؟ یہ واقعہ تھا خاتون قریش کی، جو خاتون تھی اس کی چوری کا، جس پر قریش سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو فیور کرتے ہوئے اس خاتون کو معاف فرما دیں گے، اسے چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہوا تھا، تو وہ لیکن ان کی سوچ یہ تھی، تو کیوں تھی؟ اور اس کا جو آنسر ہے وہ اس طرح سے بنے گا، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم belonged to the family of Quraysh. The Quraysh thought that being a well-reputed member of the family, the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would surely favor them, as it was customary and natural for them to favor their families and relatives. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم belonged to the family of Quraysh، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی ریزن تھی ایک۔ دا قریش تھاٹ دیٹ، اور قریش نے یہ سوچا، بینگ اے ویل ریپیوٹیڈ ممبر آف دی فیملی، کہ ایک خاندان کا ایک جو خوب کیا کہتے ہیں مشہور یا ایک معزز جو ممبر ہے، فرد ہونے کی حیثیت سے، دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وڈ شیورلی فیور دیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کی فیور کریں گے، ان کی حمایت کریں گے، یعنی اس خاتون کی حمایت کریں گے، ایز اٹ واز کسٹمری، اور یہ ان میں رواج بھی تھا، یعنی اس سے پہلے جہالیت کے زمانے میں وہ یہ کیا کرتے تھے، اینڈ نیچرل فار دیم، اور ان کے لیے تو قدرتی بات تھی، ٹو فیور دیئر فیملیز اینڈ ریلیٹیوز، کہ وہ اپنے خاندانوں اور اپنے رشتہ داروں کی فیور کیا کرتے تھے، ان کی حمایت کیا کرتے تھے۔
تھے، یعنی ان کے لیے کامن تھا کہ جیسے وہ کرتے تھے جہالیت کے زمانے میں، تو اس وقت بھی کوئی انہیں تو اس میں کوئی وہ نظر نہیں آتی تھی. تو دیٹس وائی دے ور تھنکنگ دیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ شیورلی فیور دیم. کویسچن نمبر 3 پہ آتے ہیں. Why did non-Muslims trust the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم? Why did non-Muslim trust؟ کہ جو نان مسلم تھے، یعنی جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہ اپنے مقدمے، اپنے فیصلے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے. تو وہ کیوں ٹرسٹ کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ یعنی وہ مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی they trust the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Why؟ اس کا آنسر کچھ اس طرح سے بنتا ہے. they trust the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم because he was well known for his justice and fair dealing even before his prophethood. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was truthful, righteous and honest. The Muslim, non-Muslim and even the Jews brought to him their cases to be settled. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided the cases with justice without any favor to anyone. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم took care of all the rules, regulations and laws of all the parties concerned. He صلی اللہ علیہ وسلم the holy prophet, they trust the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اعتبار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر because کیونکہ he was well known، آپ سب مشہور تھے، خوب سب جانتے تھے فار دس ہز جسلم کی انصاف کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے بارے میں سب جانتے تھے، اینڈ فیئر ڈیلنگ اور آپ کے جائز یا منصفانہ لین دین کے بارے میں سب جانتے تھے. ایون بیفور ہز پروفٹہڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی سب کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصف اور ایماندار ہیں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹروتھفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راست باز تھے، یعنی سچے تھے، رائٹوس راست گو تھے یا حق پرست تھے، اینڈ آنیسٹ اور ایماندار بھی تھے. ایمانداری امانتیں جو ہیں دوسروں کی رکھ کر ان کی حفاظت کرنے والے بھی تھے. دا مسلمس، مسلمان، نان مسلمس، غیر مسلم، اینڈ ایون دا جوز اور یہودی بھی، یعنی یہودی تو سب سے بڑے دشمن تھے اس وقت اسلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ بھی براٹ ٹو ہم دیئر کیسز، اپنے مقدمات لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹو بی سیٹلڈ، تاکہ ان کا فیصلہ کروایا جائے، ان کا فیصلہ کروانے کے لیے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ دا کیسز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدمات کا فیصلہ فرماتے تھے وتھ جسٹس، انصاف کے ساتھ، وداؤٹ اینی فیور ٹو اینی ون، بغیر کسی طرح کی کسی کو بھی حمایت دی، یعنی کسی کو کوئی کسی طرح کی حمایت نہیں دیتے تھے، انصاف کے تقاضے پورے کرتے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ٹک کیئر آف آل دا رولز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے تمام قوانین کا، ریگولیشنز، اصولوں کا یا ضابطوں کا، اینڈ لاز اور جو قوانین تھے، ضابطے تھے، آف آل دا پارٹیز کنسرن، تمام متعلقہ جو پارٹیز تھی، یعنی جو بھی جھگڑا جن بھی پارٹیز کے درمیان ہوتا تو ان کے جو قوانین اور اصول ضوابط ہوتے ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے. یہودی تو یہودیوں کے مطابق، عیسائی تو عیسائیوں کے قوانین کے مطابق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ان کے قوانین کا خیال کرتے تھے. نمبر 4، what advice did the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم give to حضرت علی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی تھی؟ The رسول صلی اللہ علیہ وسلم advised حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم advised، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو when two men come to you for judgment، کہ جب دو آدمی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، never decide in favor of one، کبھی بھی پہلے کے حق میں فیصلہ مت کرنا، without hearing the arguments of the other، دوسرے کے دلائل سننے سے پہلے یا دوسرے کے دلائل سنے بغیر فیصلہ مت کرنا. It is then most likely that you will know the truth. It is then most likely، پھر اس بات کا بہت امکان ہے، بہت اس بات کا امکان بنتا ہے that you will know the truth، کہ آپ سچ کو جان سکیں گے، آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے. What does the word proclaimed mean؟ لفظ proclaimed کا کیا مطلب ہے؟ اب proclaimed کا مطلب ہم پہلے ٹرانسلیشن میں بھی پڑھ چکے ہیں. proclaimed means to say something in a public, official or definite way on behalf of one's own self or someone else. In short words, we may call it a public announcement.
پروکلیمڈ مینس کہ پروکلیمڈ کا مطلب ہے ٹو سے سم تھنگ کہ کچھ کہنا کسی کا ان پبلک آفیشیل اور ڈیفینیٹ وے، عوامی، سرکاری، یعنی اپنی سرکاری، اور کسی عہدے پر ہے تو سرکاری، اور ڈیفینیٹ یا بالکل حقیقی انداز سے، آن بہاف آف ونز اون سیلف، اپنی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے، اور سم ون ایلز یا کسی اور کی طرف سے کچھ کہنا، کوئی اعلان کرنا. ان شارٹ ورڈز، مختصر الفاظ میں، وی میں کال اٹ پبلک اناؤنسمنٹ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عوامی اعلان ہے یہ. نیکسٹ ٹو اٹ وی کم ٹو شارٹ